لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مولانا ومولا الثقلين. صلاة کے بعد یقیناً ہم سب یہاں پر اصالِ ثواب کے لیے بلائے گئے ہیں. خصوصی طور پہ سب کو فرداً فون کے ذریعے سے یا کسی پیغام کے ذریعے سے بلایا جاتا ہے. تو یہ اخلاقیات بھی ہیں اور کچھ مربتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ محبتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں. جیسے زندہ لوگوں کے حقوق ہیں، ایسے ہی جو بندہ دنیا سے چلا جائے اس کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، اور پھر جنہوں نے بلایا ہے ان کے بھی کچھ حقوق ہیں. تو آج کا ہمارا جو جمع ہونا ہے، ویسے دوستوں کو ملنے جاتے ہیں، کسی کے لیے کوئی تحفہ لے کے جاتا ہے، اپنی توفیق کے مطابق اس کی خدمت کی جاتی ہے. صاحب کرانہ بھی اس کا اکرام کرتے ہیں، اس کے لیے انتظام کرتے ہیں، اور یقیناً اس موقع پر بھی تمام معاملات ہوتے ہیں. ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا جو ہے اس کا مقصد دعا ہے اور اصالِ ثواب ہے. تو اگر ہم یوں ہی آئیں خالی ہاتھ اور خالی ہاتھ کھانا کھا کے واپس چلے جائیں تو ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا. چاہیے تو یہ کہ گھر سے کچھ پڑھ کے لائیں، گھر سے نہیں پڑھ سکے راستے میں کچھ نہ کچھ پڑھ کے آئیں، تاکہ جس مقصد کے لیے ہمیں بلایا گیا ہے تو اس کا کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ حق ادا کیا جا سکے. اور اگر گھر میں بھی نہیں پڑھا، راستے میں بھی نہیں پڑھا، یا پڑھا ہے اور یہاں اگر سبحان اللہ کو کہہ لے گا یا درود شریف پڑھ لے گا تو یقیناً پڑھنے والے کو بھی ثواب ہوگا. اور جس کے لیے عزیزم عید الافکار صاحب جو دار فانی سے چلے گئے ہیں، آپ کے سامنے ان کی زندگی گزری ہے، ہمارے سامنے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے یہاں پر وقت گزارا. ان کا بچپن، ان کی جوانی، اور پھر ان کی بیماری اور اس کے حلال کمانا، اور پھر آج ہم یقیناً ان کے لیے سارے جمع ہیں. تو بالکل کنجوسی اس میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی خرچہ نہیں آئے گا اور یہ حق ادا ہو جائے گا مرحوم کا. سبھی حضرات محبت کے ساتھ درود شریف پیارے آقا کی بارگاہ میں پڑھے تاکہ ہمارے لیے بھی بخشش کا ذریعہ بنے اور مرحوم کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تحفہ ہم سب کی طرف سے ہو جائے. پڑھیں صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سب سے اولا ہمارا
میں سبھی رات و شیر مل کے پڑھیں سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سب سے بالا خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے سبحان اللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی ان کا ان کا تمہارا سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اللہ رب العالمین حاکم الحاکمین کی حمد و ثنا اس کی پیارے محبوب دانائے کل غیوب امام الانبیاء شہنشاہ ارض و ثرا احمد مجتبی جان کائنات فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ عقیدت ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے پارہ میں سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر سنا کر سمجھ کر اللہ رب العالمین اعمال صالحہ کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون فرمایا کہ اے انسان یہاں پر صیغہ مخاطب کا اللہ رب العالمین نے استعمال فرمایا ہے اور یہ ہر مخاطب جو قرآن مجید پڑھنے والا ہے قرآن مجید پر ایمان لانے والا ہے قرآن مجید کو سننے والا ہے اس کو سمجھنے والا ہے ہر ایک کے لیے خطاب ہے اللہ رب العالمین کا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ کہ اے انسان تو اپنے رب کا انکار کس بیس پہ کرتا ہے کس بنیاد پہ تو اللہ رب العالمین کا انکار کرتا ہے اور یہاں کفر کا مطلب ایک تو کفر ہے یہ جو آپ عقیدے کے لحاظ سے جو کافر ہوتا ہے اور ایک کفر یہ بھی ہے کہ ناشکری کرنا یعنی کہ اللہ رب العالمین کی جس طرح کے آگے ایک اور مقام پہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے میں قرآن مجید کی اس سے مثال آپ کو دے رہا ہوں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ یہاں پہ کفر جو ہے یہ ناشکری کے معنی میں ہے وَلَإِن كَفَرْتُمْ والا جو ہے تو یہاں پر بھی اگر اس کو اس
اینگل سے دیکھا جائے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی ذات کا انکار کیسے کرتے ہو، یا اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا کفر کس بیس پہ کرتے ہو، کیا دلیل ہے تمہارے پاس، کیا حوالہ ہے تمہارے پاس؟ یعنی کہ بہت سادہ سا ترجمہ میں اپنی زبان میں کروں یا ہم ہماری زبان میں کریں تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ کا انکار کرنے کا تو کیا بنتا ہے، اور اللہ کا انکار کرنے کا تمہارے پاس دعویٰ کون سا بنتا ہے، دلیل کیسی بنتی ہے؟ فرمایا کہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ اے انسان تیری حالت تو یہ ہے کہ تو کچھ بھی نہیں تھا، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تو ایک خون کا لوتھڑا تھا، بلکہ اس سے بھی پہلے تو کچھ بھی نہ تھا اور تیرا وجود نہ تھا، تیرے پاس کوئی عقل نہ تھی، کوئی دانش نہ تھی، فہم و فراست نہ تھی، ایون کہ تیرا وجود ہی سرے سے نہیں تھا۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالت عدم کو اللہ رب العالمین نے موت سے تشبیہ دی ہے۔ حالت عدم کو یعنی کہ جب کچھ بھی نہ تھا تو اس حالت کو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، یعنی کہ حالت عدم سے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، اس عدم سے اللہ رب العالمین نے ہمیں وجود عطا فرمایا ہے۔ یعنی کچھ بھی نہ تھا تو اس کچھ نہ تھا، اس ہونے کے بعد، کچھ نہ ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین نے فَأَحْيَاكُمْ، ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی جس زندگی میں ہم اب آپ اور میں موجود ہیں۔ فَأَحْيَاكُمْ والی یہ پہلی زندگی تو ہر انسان کے لیے اس آیہ کریمہ کی روشنی میں اللہ رب العالمین نے دو موتوں کا ذکر کیا ہے اور دو ہی زندگیوں کا ذکر کیا ہے۔ تو وہ پہلی موت جو تھی، عدم جو تھا، اس سے نکالا اللہ رب العالمین نے، اور فَأَحْيَاكُمْ والی یہ پہلی زندگی اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی۔ یا اللہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اس زندگی کو ختم کر دیا جائے گا، موت آ جائے گی۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ والی وہ دوسری موت ہوگی، ایک وہ پہلی موت کہ جس کو ختم کر کے اللہ رب العالمین نے یہ زندگی عطا فرمائی جس زندگی میں ہم اب ہیں۔ تو جیسے اس زندگی نے پہلی موت کو ختم کر دیا، ایسے ہی اس زندگی کو فَأَحْيَاكُمْ والی یہ جو زندگی ہے، اس زندگی کو ختم کرنے کے لیے ثُمَّ يُمِيتُكُمْ والی دوسری موت آ جائے گی۔ اس طرح آپ کہتے ہیں نا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ اعلانات ہوتے ہیں مساجد میں اور دیگر نجی محفلوں میں۔ آج کل تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے پیغامات جو ہیں وہ پیغامات ارسال کیے جاتے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا وصال ہو گیا، فلاں دنیا سے چلا گیا۔ یہ جو موت کا اعلان ہوتا ہے تو قرآن کی روح سے، قرآن مجید کی روح سے یہ ہماری دوسری موت ہوتی ہے۔ کون سی موت ہوتی ہے؟ میں قرآن مجید کا ترجمہ بھی آپ کو سنا رہا ہوں آیہ کریمہ کا، آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ والی جب موت آئی تو وہ دوسری موت تھی، یعنی کہ پہلی موت تو ختم ہوئی نا، یہ زندگی ملی، تو موت ختم ہوئی تو یہ زندگی ملی، تو اس زندگی کو ختم کرنے کے لیے ایک اور موت آ جائے گی جو آج یہ بھائی ذوالفقار کے اِیصال ثواب کے لیے ہم جمع ہیں، یا اور بھی کتنے لوگ حسین و جمیل، بڑے بڑے کھڑپینچ، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے امیر کبیر، بڑے غریب، ہر قسم کے طبقہ آئے زندگی سے تعلق رکھنے والے دنیا سے جاتے ہیں، تو قرآن کے حوالے سے ان کی یہ دوسری موت ہوتی ہے۔ یعنی کہ پہلی موت کو ختم کیا، یہ زندگی دی، اور اس زندگی کو ختم کرنے کے لیے پھر موت آ جائے گی ثُمَّ يُمِيتُكُمْ والی، جس کے اعلان ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ تو یا اللہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرماتا ہے ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، محبت سے سبحان اللہ کہہ لیں۔ انشاءاللہ 12:30 کے راؤنڈ بورڈ میں نے اپنی بات ختم کر دینی ہے۔ اب اگر توجہ کریں گے تو میں کوشش کروں گا کہ اگر بات مشکل بھی ہو تو آپ تک آسان ہو کر ہی پہنچے، تاکہ آپ کو تھوڑا سا پلے باندھ کے جائیں، کچھ آپ کو پلے پڑ جائے کہ میں آپ کو کیا پیغام اور کیا میسج میں دینا چاہتا ہوں۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ والی موت آئی جس کا اعلان ہوا۔ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، مگر ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ وہ موت آ گئی دوسری اور اعلان ہو گیا، جنازہ ہوا، دفنا دیا گیا۔ اب اس سے اگلی جو بات ہے، کچھ لوگوں نے یہ سمجھا، جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا، جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے رسولوں کا انکار کیا، جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا، جن لوگوں نے قیامت کے دن کا انکار کیا، جن لوگوں نے عذاب قبر کا انکار کیا، جن لوگوں نے ملائکہ کا انکار کیا، جن لوگوں نے آسمانی کتب کا انکار کیا،
جن لوگوں نے جنت اور دوزخ کے کنسپٹ کا انکار کیا ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ جب ثم یمیتکم ہو جائے گا، یعنی کہ جب مر جائیں گے، دنیا سے انتقال کر جائیں گے، پردہ کر جائیں گے، اس کے بعد کس نے کل دیکھا اور کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ تو فلسفے ہوتے ہیں دنیاوی، یہ تو فلسفیانی ہے کافرانہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بندہ مومن جو ہے اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، ثم یمیتکم والی جب اس کو موت آ جاتی ہے تو اب اس موت کو ختم کرنے کے لیے ہم اس کو ایک اور زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس موت کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ایک اور زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ کون سی زندگی ہے؟ فرمایا ثم یحییکم، پھر دوسری وہ زندگی عطا کی جاتی ہے۔ یا اللہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ثم یحییکم کے بعد پھر کوئی اور موت نہیں ہے۔ یحییکم کے بعد پھر کوئی اور موت نہیں ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ ثم الیہ ترجعون، پھر جب آپ کہتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، قرآن میں کسی حدیث کا ابھی تک اس کی طرف گیا نہیں ہوں، کسی مفتی یا کسی مجتہد کے قول کی طرف میں گیا نہیں ہوں، فی الحال میں صرف قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جیسے پہلی زندگی نے پہلی موت کو ختم کر دیا، ایسے ہی اس زندگی کو ختم کرنے کے لیے ایک اور موت آ جائے گی، تو پھر اس موت کو ختم کرنے کے لیے ایک اور زندگی آ جائے گی، اور پھر وہ زندگی ایسی ہے کہ جس نے اچھی اعمال کیے اس کو اللہ رب العالمین جب بندہ مومن قبر میں جاتا ہے، جب اس کے اوپر سوالات اور جوابات کا وہ سلسلہ ہوتا ہے، کریم آقا تشریف لاتے ہیں اور اس سے سوال کیا جاتا ہے من ربو کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کے بارے میں جب سوال کیا جاتا ہے، جب سرکار کی معرفت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو گویا کہ ثم یحییکم والی زندگی میں رہ رہا ہوتا ہے۔ ثم یحییکم والی زندگی جب اس کو ملتی ہے اور جب اس سے سوال کیا جاتا ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کے بارے میں جب سوال کیا جائے گا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ اب بڑے مزے کی یہ بات ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے اپنے رب ہونے کے بارے میں پوچھا اور جب یہ سوال کیا گیا کہ تیرا رب کون ہے، یہاں سوال اور ہے، اور جب دین کے بارے میں سوال کیا تو وہ بھی سوال اور نوعیت کا ہے، یعنی کہ وہاں پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون، میں یہاں پہ اگر سر لگاؤں تو آپ مجھے پیسے بھی دیں گے اور آپ کی جیبوں کی طرف بھی آ جائے گا، آپ سبحان اللہ بھی کہیں گے، آپ کو مزہ بھی آئے گا، لیکن میں آپ کو قرآن کا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ بابا سے کہہ رہا سبحان اللہ۔ من ربو کا، تیرا رب کون، بولیے تیرا رب کون ہے، اور ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے۔ دونوں سوالوں کے جب اس کے بارے میں سوال کیا گیا، رب کے بارے میں اور دین کے بارے میں، تو یہ سوال الگ تھا کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، لیکن جب معرفت مصطفیٰ کا سوال آیا نا، جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم جب آپ کی زیارت کروائی گئی تو اب یہ نہیں پوچھا بھی یہ کون ہے، کچھ ذرا کہہ دو سبحان اللہ، جو یہ حدیث سمجھنا چاہتا ہے وہ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اور میں اکثر یہ بات کہہ دیا کرتا ہوں کہ جو کھانا کھانے آئے اس کے ساتھ میری کی بات ہوتی نہیں ہے۔ پہلی بات کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، یہاں سوال اور طریقے کا ہے۔ اب اسی ترتیب کو اگر دیکھا جائے تو تیسرا سوال بھی بنتا ترتیب کے حوالے سے یہ تھا یہ کون ہے، سبحان اللہ۔ جب سرکار کا دیدار کروایا جائے تو جب جیسے اللہ کے بارے میں پوچھا بھی تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون سا ہے، تو ایسے ہی معرفت مصطفیٰ کی جب باری آئی تو یہاں پر بھی پوچھا یہی جانا چاہیے تھا۔ عقل اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ پوچھا جائے بھی یہ کون ہے، لیکن وہاں جب سرکار کی باری آئے گی تو یہ نہیں پوچھا جائے گا بھی یہ کون ہے، بلکہ کیا پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا ما کنت تقول، ارے منو مٹی زمین کے نیچے آنے والے، اب یہ بتا یہ جس کی زیارت کروائی جا رہی ہے، یہ جو رخ سے بات دیکھ رہا ہے، یہ جو وضحا کا چہرہ تو دیکھ رہا ہے، بتا جب تو دنیا میں زندہ تھا بڑا اکڑ اکڑ کے چلا کرتا تھا، تیری داڑھی بھی تھی، تیرے پاس ٹوپی بھی تھی، امامہ بھی تھا، شان و شوکت بھی تھی، بتا جب تو زندہ تھا تو
تو میرے سونے کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. یہ نہیں پوچھا جائے گا یہ کون ہے. کیوں؟ اعلیٰ حضرت نے بڑی پتہ کی بات کی ہے. فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. ارے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. ارے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. کہ میں وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا بھی یہ کون ہے، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ جب تو دنیا میں زندہ تھا تو اس معبود کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. اب بتا نا ذرا. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ لحد میں عشق روخ شاہ کا داغ لے کے چلے. لحد میں عشق روخ شاہ کا داغ لے کے چلے. ارے اندھیری رات سنے تھے چراغ لے کے چلے. جب ہم سے پوچھا جائے گا نا بھئی یہ کون ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے فرشتو ہم سے کیا پوچھتے ہو؟ ہم تو جب فوتگی ہوتی تھی تب بھی سرکار کی نعتیں پڑھتے تھے. جب ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا تھا تب بھی ہم سرکار کی سراخانے کیا کرتے تھے. خوشی میں بھی سرکار کی نعتیں پڑھتے تھے. اگر کوئی غم آ جاتا پھر بھی سرکار کا ذکر کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. قبر میں سرکار آئے. ہم تو ساری زندگی یہ تیاری کرتے رہے کہ جب سرکار کے بارے میں پوچھا جائے گا، جب سرکار کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جب بعثت مصطفیٰ کا سوال ہوگا. ہمارے پیروں نے ہمیں یہی بتایا، ہمارے استادوں نے ہمیں یہی بتایا، ہمارے امام مسجد نے ہمیں یہی بتایا، ہمارے خطیب نے بھی یہی بتایا کہ جب قبر میں سرکار آئے تو سرکار کا استقبال کیسے کرنا ہے. ہم تو سرکار کے استقبال کی تیاری کرتے رہے اور ساری زندگی یہ سبق یاد کرتے رہے کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں. قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں. اور گر فرشتے مجھ سے پوچھیں تو میں ان سے یوں کہوں. فرشتے پوچھیں گے بھی یہ کون ہے، ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو میں کہوں گا کہ میں پائے ناز سے، کہ میں پائے ناز سے. اے فرشتوں کیوں اٹھو کہ میں پائے ناز سے. اے فرشتوں کیوں اٹھو کیونکہ مر کے پہنچا. ہم تو مرے اسی لیے، ہم تو مرے اسی لیے مر کے پہنچا ہوں یہاں. مر کے پہنچا ہوں یہاں اسی دلربا کے واسطے. مر کے پہنچا ہوں یہاں اسی دلربا کے واسطے. اور ایک اور بندے نے بڑی پیاری بات کی ہے. وہ کہتا ہے کہ دل کردہ ہے مر جاواں. کہہ دو سبحان اللہ. دل کردہ ہے مر جاواں جس دن دا میں سنیا ہے. دل کردہ ہے مر جاواں، دل کردہ ہے مر جاواں جس دن دا میں سنیا ہے کہ وچ قبر دے آقا نے، وچ قبر دے آقا نے دیدار کرانا ہے.
सारी जिंदगी इसी वक्त का इंतजार करते रहे कि दुनिया से तो वैसे भी जाना है, तो काश मदनी का नाम लेते लेते दुनिया से चले जाए। अल्लाह अकबर। तो ये जो सरकार की निस्बत है, सरकार की जो गुलामी है, ये ऐसी सनद है और ऐसा सर्टिफिकेट है बंदे के पास कि जिसके पास इस गुलामी की सनद हो। ये कानून और निजाम है कि अगर किसी कुत्ते के गले में भी पटा हो ना, किसी कुत्ते के गले में भी, एक होता है आवारा कुत्ता वैसे घूमने वाला, और एक होता है पट्टे वाला कुत्ता, तो उसकी निशानी ये होती है जिसके गले में पटा हो, उसका मतलब ये होता है कि ये किसने रखा हुआ है, ये मालिकों वाला है, इसका कोई है मालिक, ये किसी का कुत्ता है, आम कुत्ता नहीं है, ये किसी का कुत्ता है और कोई इसका मालिक है, पट्टे वाला जो हुआ। तो फरमाया कि अपने महबूब मुस्तफा की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लो, क्योंकि जिसके पास ये सनद होगी, जिसके पास ये सर्टिफिकेट होगा, अगर आमाल में हल्की फुल्की कमी भी होगी तो रब माफ फरमा देगा, लेकिन जो सरकार का गद्दार होगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे कब्र में भी माफ नहीं फरमाएगा, अजर में भी माफ नहीं फरमाएगा। सरकार की गुलामी ये ऐसी निस्बत है, ये ऐसा ताल्लुक है, ये ऐसा राबता है। अल्लाह अकबर। गज़वा खैबर है। कौन सा गज़वा? गज़वा है कुछ बोले, गज़वा है और काले रंग का एक बंदा भेड़ बकरियां चराने वाला, जब उसने देखा ना एक तरफ एक जमात है, दूसरी तरफ दूसरी लड़ाई हो रही है, जंग हो रही है, अल्लाह अकबर, तो जब उसने चेहरा बद्दुआ को देखा ना, वापस से कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लग गई चोट मोहब्बत वाले, लग गई चोट मोहब्बत वाले, इश्क नशे विच आया तन मन दे रही होश न काए, ऐसा इश्क ने तीर चलाया। जब चेहरे वो दुआ देखा ना, सरकार की बारगाह में हाजिर हो गए और अर्ज करते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या सिलसिला है। आपने फरमाया मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ। कहने लगा कि अगर मैं भी आपकी जमात में शामिल हो जाऊँ, अगर मैं भी आपकी गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लूं, तो क्या मेरी भी बख्शिश हो सकती है? क्या मेरी भी मगफरत का कोई सहारा हो सकता है? तो सरकार फरमाते हैं क्यों नहीं, तू आजा मेरे गुलामों के सामने। ये यहाँ पे वो गुनाह नहीं देखे जाते, बड़ी लंबी जिंदगियां वो या वो चीजें नहीं देखी जाती। अल्लाह अकबर। तो कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, मेरे पास ये भेड़ बकरियां हैं, मेरी अपनी भी नहीं है, किसी और की है, मजदूरी करता हूँ, ये चराने के लिए आता हूँ। सरकार ने फरमाया कि इनको हाँक दो, जहाँ से लेकर आए हो ये खुद ब खुद अपने मालिक के पास चले जाए। सुभान अल्लाह। तो मालूम हुआ कि जानवरों को भी पता है कि हम आका के हुक्म पे हमने जाना है। सुभान अल्लाह। जानवरों को भी पता है। अल्लाह अकबर। तो फरमाते हैं कि अभी अगली नमाज का वक्त नहीं आया था तो सरकार की गुलामी में आए और जामे शहादत नोश किया। और इन्हीं के बारे में रिवायात में आता है कि सरकार अक्सर साहबा से पूछा करते थे, ऐ साहबा बताओ ना, तुम्हें कोई ऐसा बंदा भी किसी को जानते हो कि जिसने नमाज को नहीं पढ़ी, जिसने रोजा को नहीं रखा, जिसने हज को नहीं किया, जिसने ईमान की हालत में हजर अस्वद का बोसा भी नहीं दिया, जिसने काबतुल्लाह की सफाई भी नहीं की, जिसने तवाफ भी नहीं किया, जमजम के कुएं पे भी नहीं गया, जिसने कोई ऐसी नेकी नहीं की, लेकिन अल्लाह पाक ने उसे जन्नत भी अता फरमाई है। तो साहबा कहते या रसूल अल्लाह हमें क्या पता। तो सरकार फरमाते याद करो ना ग़ज़वा खैबर, एक काले रंग वाला मेरा गुलाम आया था, जंग लगी हुई थी, उसने कलमा पढ़ा, जामे शहादत नोश किया, मेरे गुलामों में शामिल हो गया। तो ये तो मग़फ़िरत की सनद है, ये तो बख्शिश का सर्टिफिकेट है, सरकार की गुलामी। अरे कलमा पढ़ने वाले मुसलमान, आज हम एक अपने मुसलमान भाई के इसाले सवाब के लिए, दुआए मग़फ़िरत के लिए यहाँ पर जमा है। तो जमा क्यों है? इसलिए कि वो भी मदीने वाले का गुलाम था, उसने भी
بھی سرکار کا کلمہ پڑا ہوا تھا، وہ بھی سرکار کی نعتیں سننے والا تھا، سرکار کے محبت میں دم بھرنے والا تھا، سرکار کا نام لینے والا تھا۔ فرمایا کہ جو میرے محبوب کا سچے دل سے غلام بن جاتا ہے، دنیا سے چلا بھی جائے تو ہم بخشش کے بہت سارے ذرائع بنا دیتے ہیں۔ آج ہم جو جمع ہیں تو کیوں جمع ہیں؟ فقط کلمے کے رشتے کی وجہ سے جمع ہیں، فقط ایمان کے رشتے کی وجہ سے۔ یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا برادری کس کی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا اور کیا تعلق ہے، جتنے آئے ہیں سارے ایک اپنے مومن بھائی کی دعا کے لیے آئے ہوئے ہیں، اپنے مومن بھائی کی دعا کے لیے آئے ہیں۔ تو جہاں جس کی دعا میں باپ بھی شامل ہو، باپ سے سبحان اللہ، اگرچہ باپ کے لیے بہت تکلیف ہے، بھائی بھائیاں دے دردی ہوں دے، بھائی بھائیاں دے دردی ہوں دے، تے بھائی بھائیاں دیاں پاواں باپ سرے دا تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ حاجی عبدالرحیم صاحب کے دل میں جو درد ہے، جو تکلیف ہے، جو دکھ ہے، آپ اور میں اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اولاد کے لیے والدین کو دفنانا ذرا اگرچہ بڑا مشکل ہے لیکن پھر بھی آسان ہے، بنسبت اس چیز کے ایک باپ ہو تو جناب ذوالفقار صاحب ہمارے بھائی جو ہیں، ان کی دعا میں ان کے والد کے ہاتھ بھی اٹھے ہوں گے، اس کے بھائی کے ہاتھ بھی اٹھے ہوں گے، اس کے بیٹوں کے ہاتھ بھی اٹھے ہوں گے، بیوہ کے ہاتھ ہوں گے، بہنوں کے ہاتھ ہوں گے، بھتیجوں کے ہاتھ ہوں گے، اتنے مومنین کے ہاتھ ہوں گے۔ یقین جانیے کہ جہاں اتنے مومنین اکٹھے ہو کے اپنے کسی بندہ مومن بھائی کے لیے ماذ اللہ کی رضا کے لیے دعا اٹھائیں تو اللہ پاک دعا قبول فرماتا ہے یا نہیں فرماتا؟ سرکار فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ مومن، آخری حدیث پاک پر بات ختم، جب کوئی بندہ مومن، کسی بندہ مومن اپنے بھائی کے لیے دعا مانگتا ہے نا، اپنے لیے نہیں کسی کے لیے، جیسے ہم آئے ہوئے ہیں بھائی ذوالفقار کے لیے، سرکار فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ مومن اپنے کسی بھائی کے لیے دعا مانگتا ہے نا تو فرشتوں کو بھی رشک آتا ہے۔ یار ضرورت تو اسے بھی ہے نا، اگر بخشش مانگی کسی کے لیے تو مانگنے والے کو بخشش کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بھی ضرورت ہے۔ اگر کسی کے لیے اولاد مانگ رہا ہے تو جو مانگ رہا ہے کسی کے لیے ضرورت تو اسے بھی ہے، مال جو کسی کے لیے مانگ رہا ہے، رزق میں برکت جو کسی کے لیے مانگ رہا ہے تو مانگنے والے کی ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے، ضرورت اسے بھی ہے، وہ خود محتاج ہے، لیکن خود محتاج ہونے کے باوجود اپنے مومن بھائی کے لیے مانگ رہا ہے۔ کالی کملی والے آقا نے فرمایا جو بندہ اپنے کسی مومن بھائی کے لیے مانگتا ہے تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ آج اپنے لیے نہیں مانگ رہا، اپنے مومن بھائی کے لیے مانگ رہا ہے، یا اللہ اسے بھی وہی عطا فرما دے جو اپنے مومن بھائی کے لیے مانگ رہا ہے۔ میں کہ جب آپ کسی کے لیے مانگتی ہو نا تو اللہ پاک اس کی بخشش بھی